الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. یہ جو نعت شریف آپ نے سنی ہے یہ بہزاد لکھوی مرحوم کا کلام ہے. بہزاد لکھوی جو تھے ان کو اللہ نے اسی نعت سے ہدایت دی ہے. یہ ان کی زندگی کا آخری دور ہے. کسی شخص کے بارے میں کسی آدمی کو ختمی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. میرے شیخ میرے بزرگ حضرت نثار احمد فتحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری جوانی تھی اور بہزاد کا اخیر دور تھا. یہ شراب کے نشے میں دھوت رہتے اور مشاعرے میں اٹھا کر لاتے تھے. بڑے بڑے گویے اس میں آتے تھے, اپنے اپنی غزلیں اور اپنے اپنے کلام پڑھتے تھے. تو بہزاد کی آواز اور انداز اس غزل کا تھا کہ مجمع پر چھا جاتے تھے. کہتے ہیں بہزاد کو جو اللہ نے ہدایت دی, اس وقت ریڈیو کا زمانہ تھا, تو ریڈیو پہ یہ گانا گانے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک دن گانا تیار کر کے اس کی ردم اور ساز وغیرہ سب تیار کیا, بنایا کہ یہ پڑھنا ہے. کہتے اچانک خیال آیا کہ زندگی گزر گئی ہے اسی کے کام میں, اب خدا جانے کتنا وقت باقی ہے. گانے کے بجائے وضو کیا, نعت لکھی اور ریڈیو والوں کو جا کر کہا کہ اگر مجھ سے نعت سننی ہو تو آج کے بعد میں اس مقررہ وقت پہ نعت پڑھ سکوں گا, اگر نعت نہ سننی ہو تو پھر میرا آج آپ کو آخری سلام ہے, میں آج کے بعد نہیں آؤں گا. اب ریڈیو کا جو معیاری وقت ہوتا تھا, جن لوگوں نے ریڈیو سنے ہیں اس پر ہر پروگرام کے ایک وقت متعین ہوتے تھے. اب ریڈیو والوں نے تو ظاہر بات ہے کہ اس معیاری وقت پر وہ پروگرام چلانا ہوتا تھا. تو بہزاد کو انہوں نے کہا میں نعت پڑھوں گا. اب کتنا بھی گناہ گار آدمی آگے بیٹھا ہو, بریڈ کاسٹ کرنے والا یا اس کی جو ریڈیائی لہر پر جو انچارج ہوتا تھا, اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم حضور کی تعریف نہیں سن سکتے. انہوں نے کہا جی آپ پڑھ لیں. اب جس وقت وہ بہزاد کا کلام نشر ہوا, اس کو اتنی پذیرائی ملی کہ ریڈیو پر لوگوں کے پیغام آنا شروع ہو گئے کہ آئندہ اگر اس میوزیکل پروگرام کی جگہ نعت ہو تو یہ ہمیں بہت پسند ہے. اللہ کی شان دیکھیں. شیخ نثار فتحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے بہزاد کو دیکھا کہ بڑی بڑی داڑھی, کرتا, چال, رنگ ڈھنگ سب بدلے ہوئے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ زندگی میں تبدیلی کیسے آ گئی آپ کے؟ انہوں نے کہا حضور کی نعت تبدیلی کا سبب بنی, اور ایسی تبدیلی کا سبب بنی کہ جس دن میں نعت پڑھ کر آیا اس سے اگلے دن ایک بہت بڑے سیٹ صاحب میرے پاس آئے. انہوں نے آ کے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے, آپ نے فرمایا کہ بہزاد کو کہو مدینے آ کے یہ نعت پڑھے, یہ نعت آ کے مدینہ میں پڑھے, یا مدینہ آ جائے تو آپ اگر مدینہ طیبہ قیام کرنا چاہیں تو آپ کے سارے اخراجات میرے ذمہ ہیں. تو بہزاد نے کہا نہیں میں قیام نہیں کرنا چاہتا, بے ادبی کا خطرہ ہے, گناہ گار آدمی ہوں.
مدینے میں طویل قیام نہیں کر سکتا، البتہ مجھے آنے جانے کا اگر انتظام ہو جائے تو میں آتا جاتا رہوں۔ تو بہزاد کی اخیر زندگی بس مدینہ کے سفروں میں گزری ہے، آنا جانا لگا رہا۔ اور یہ اس بچے نے جو نظم نعت پڑھی ابھی، یہ اس کی آخری نعتوں میں سے ایک نعت ہے۔ وہ کراچی پہنچے، اس وقت انتقال کر گئے تھے، یہ کراچی کے تھے اور تھے ہندوستانی۔ تو یہ نعت اس وقت لکھی تھی، دل وہیں رہ گیا جہاں وہیں رہ گئی، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اور حمد آپ کی شان اقدس میں پڑھا ہوا لکھا ہوا کلام اللہ کے ہاں اس نے بڑی قبولیت حاصل کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے حوالے سے اور اللہ کی ذات کے حوالے سے یہ بات میری ذہن میں رکھیں، کوئی شخص اگر ریاکاری کا تعلق بھی رکھتا ہے نا، خدا اس کو بھی چمکا دیتا ہے۔ نبی سے اگر ریاکاری کا تعلق بھی رکھے، اللہ سے ریاکاری کا تعلق بھی رکھے نا، اللہ اس کو بھی عزت دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب کی نقل بڑی پسند ہے، محبوب کی طرز بڑی پسند ہے، محبوب کی ادا بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بظاہر وہ سنت سے اپنے آپ کو مزین رکھتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ان کے وہ حالات نہیں ہوتے۔ لیکن یہ سنت کے ساتھ ظاہری تعلق رکھنا بھی اور سنت سے اپنے آپ کو مزین رکھنا، یہ انسان کو قبولیت اور محبوبیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ تو اس طرح کی جو نعتیں ہیں نا، یہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو مدینہ طیبہ کی حسرت ہو، کس مسلمان کو نہیں ہے، اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کر نا جتنی بھی اللہ نے اس کو آواز دی ہے، ہر آدمی کا ایک صوت ہوتا ہے، ایک لحن ہے اس کی، ضروری نہیں ہے کہ سارے صوت داؤدی کے مالک ہوتے ہیں، کہ سارے داؤد علیہ السلام کی طرح پڑھنے والے ہوں۔ ہر آدمی کی آواز کے اندر ایک اللہ نے ایک صوت رکھی ہے، ہر آدمی کی آواز کے اندر اللہ نے ایک کیف رکھا ہے، اگر اس کو کوئی دوسرا محسوس نہ کرے لیکن وہ خود محسوس کرتا ہے۔ یہ جو خود محسوس کرنا ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک کیف ہے نا۔ تو اس انداز کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں نعت شریف پڑھا کرے، یعنی آپ کی تعریف میں کچھ نہ کچھ کلمات کہا کرے، اور وہ کلمات کی تاثیر یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو حرمین کی مبارک سفر کی دولت نصیب فرما دیں گے، اور مدینہ طیبہ کی مقبول حاضری کی بھی اللہ تعالیٰ اس سے توفیق نصیب فرما دیں گے۔ تو یہ تو چند باتیں میں نے نعت کے حوالے سے عرض کر دی، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبادت ہے۔ اچھا، یعنی نعت عبادت ہے، نبی علیہ السلام کی تعریف کرنا عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ اب تو نبیوں کے نبی ہیں، ساری نبیوں کی نبوت آپ پر کے سامنے آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کو اللہ نے سب سے اشرف و اعلیٰ و اکمل و کامل مکمل بنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو بہت بڑی عبادت ہے، یہ گلہائے عقیدت ہے نا، آپ کو خراج عقیدت ہے۔ تو جتنا بھی اللہ نے کسی کو صوت دے رکھا ہو، اس کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نہ کچھ پڑھا کرے، آپ کی تعریف میں پڑھا کرے وہ۔ یہ تو میں نے عرض کر دی ہے نعت کے حوالے سے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت سنی ہے۔ اچھا، آپ نے خود نعت سنی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جو تھے نا، آپ کے دور کے سرکاری نعت خوان تھے۔ کہتے ہیں نا بارگاہ رسالت میں جو
سرکاری پوسٹیں مختص تھیں نا، ان میں سرکاری قاری بھی تھے، سرکاری نعت خوان بھی تھے، اور سرکاری وفاقی خطیب بھی تھے۔ یہ میں جدید زبان دے رہا ہوں آپ کو، یعنی سرکاری قاری کے طور پر حضرت ابی بن کعب کو اللہ نے بہت خوبصورت سوچ دی تھی۔ یہ جو قرآن کی تلاوت سننا ہے نا، یہ بھی سنت ہے۔ اس پر مجھے ایک حدیث کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ تلاوت قرآن سننا کس طرح سنت ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں۔ اس کے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ایک رات تلاوت کر رہے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرہ مبارک کی اوٹ کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئی، تو ابی بن کعب رات کا وقت تھا، بڑی موج میں تلاوت کر رہے تھے، اور ہم نے بڑے اہتمام سے آپ کی تلاوت کو سنا۔ اور جب صبح کو بارگاہ نبوت میں حضرت ابی بن کعب تشریف لائے نا، یہ قرآن کے بڑے قاری تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی، ہم نے رات آپ کی تلاوت سنی، اور آپ کی تلاوت سن کر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ کہیں تم حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے نہ ہو، اتنے اچھا پڑھ رہے تھے تم۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے حبیب، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ پہ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور اچھے طریقے سے تلاوت کرتا، اور اچھے طریقے سے کرتا۔ ہاں، اور یہ وہ شخص ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جب تلاوت کو فرمایا نا کہ وہی تلاوت سناؤ، تو حضرت ابی بن کعب نے اللہ کے حبیب سے پوچھا تھا کہ یا نبی اللہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے، میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں، تیرا نام لے کے اللہ نے کہا کہ ابی سے قرآن سنے آپ۔ تو حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، میں کیا، مجھ سے تو میرا ذکر اچھا ہے کہ جو اللہ کی زبان پر آیا ہے۔ تو تلاوت قرآن کا سننا یہ بھی سنت ہے۔ اگر یہ محفل قرات جو ہوتی ہیں نا، اگر اس میں اللہ ہو، نفسانیت نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، اور یہ جو محافل نعت ہوتی ہیں اس میں بھی اللہ کی رضا ہو، دنیا نہ ہو، تو یہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بڑے سرکاری قاری جو تھے، آپ کی پارلیمنٹ کے مقررہ قاری، آپ کے خطاب سے پہلے تلاوت کرنے والے حضرت ابی بن کعب تھے، اس کے علاوہ بھی تھے، اور سرکاری طور پر جو آپ کی تعریف کرنے والے نعت خوان مقرر ہوئے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے آپ کے زمانے کے سرکاری خطیب کا نام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ۔ یہ ثابت بن قیس بہت بڑے خطیب تھے، اتنے بڑے خطیب تھے کہ گھنٹوں کی بات منٹوں میں سمجھا دیتے تھے، اور باہر سے کوئی وفد آتا اور وہ اسلام کی تعریف جاننا چاہتا کہ اسلام کیا ہے، تو اللہ کے حبیب ثابت بن قیس کو بھیج دیتے۔ ثابت بن قیس کھڑے ہوتے، وہ گھنٹوں کی تقریر، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، نہیں، مختصر وقت میں اسلام سمجھا دیتے تھے، اور لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو خیر، یہ تو نعت کے اس پہ بات کی میں نے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ دعا ہے۔ دعا کا ذوق شوق اب کم ہوتا جا رہا ہے، اور دعا کو ایک مخصوص سانچہ دے دیا گیا ہے، دعا کو ایک مخصوص وقت دے دیا گیا ہے، جبکہ دعا اس چیز کی محتاج نہیں ہے۔
دعا اس چیز کی محتاج. دعا نام ہے داعیہ قلب کا. داعیہ قلب کا یعنی جس وقت دل کے اندر دعا کا داعیہ پیدا ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، اسی وقت ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا یہ دعا ہے. اللہ سے ہم کلام ہونا یہ دعا ہے. اور پھر دعا اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کے لیے کوئی نیک پارسا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اللہ نے شیطان کی دعا بھی قبول کی ہے، اللہ نے شیطان کی دعا بھی سنی ہے. صرف دعا کے لیے جو چیز چاہیے وہ بے چینی چاہیے. دعا کے لیے بے چین ہونا چاہیے، مضطر، بے قرار ہو، اور بے قرار ہو کر اللہ سے دعا کرے. اور اس بے قراری میں جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اگر وہ حکمت اللہ کی طرف سے اس کے حق میں قبول ہونے کی ہو یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور اگر وہ دعا قبول نہ بھی ہو وہ دعا اس کے حق میں ذخیرہ آخرت ہو جاتی ہے. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ جل شانہ اس کو فرمائیں گے کہ وہ فلاں وقت جو تو نے مجھ سے مانگا تھا، میری حکمت میں اس وقت یہ تھا کہ تجھے نہ دیا جائے، لیکن کیونکہ تو مجھ سے مانگ بیٹھا تھا اور میری شان کے خلاف ہے کہ میرا بندہ اگر مجھ سے کوئی چیز مانگے اور میں اس کو عطا نہ کروں. اس لیے اللہ کو اللہ سمجھ کے دعا مانگنی چاہیے. اللہ کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ بڑا آدمی مانگتا ہے کوئی چیز، اس کو درخواست دیتا ہے، وہ قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو نہ صحیح. یعنی اس کو دعا نہیں کہتے. یعنی ایک تو دعا مانگتے وقت اللہ جل شانہ سے اس کو الہ سمجھ کر، اس کو مختار سمجھ کر، اس کو خالق سمجھ کر، اور اپنے آپ کو حقیر سے حقیر تر مخلوق سمجھ کر اللہ سے التجا کرے، اللہ سے دعا مانگے، اور اس دعا کے نتیجے میں پھر یہ یقین رکھے اللہ سے کہ میرے اللہ نے میری فریاد کو سن لیا ہے، اور صرف میری فریاد سنی نہیں گئی، میری فریاد قبول بھی ہو گئی ہے، میری درخواست قبول بھی ہو گئی ہے. تو جتنا آدمی بے چین ہوتا ہے، جتنا بے قرار ہوتا ہے، جتنا اپنے آپ کو غرضی سمجھ کے دعا کرتا ہے، اب یقین جانیں کہ اللہ جل شانہ دعا کو رد نہیں کرتے. لیکن ہمارے ہاں مانگنے کا ذوق شوق کم ہو گیا ہے. بعض لوگ اللہ تعالیٰ نے دعا کی جو مانگنے کی صفت دے رکھی ہوتی ہے نا، وہ حضرت خاتون جو تھی نا، وہ اللہ والی خاتون حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن، میں نے ان کے بارے میں پڑھا کہ کسی بڑے عارف نے اپنے دعا کی قبولیت کے لیے سب سے مؤثر الفاظ جو سمجھے وہ ان الفاظ کو سمجھا کہ جب میرا کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو میں اس اللہ والی خاتون کی دعا کا وسیلہ اللہ کو پیش کرتا ہوں. اور وہ دعا مانگتے مانگتے بیت اللہ کے اندر کھڑی ہے. قدرتی طور پہ یہ ندوی خاندان بہت عظیم خاندان تھا، بہت ذہین خاندان، اور بہت صاحب علم و فضل خاندان. کھڑے کھڑے اس نے دعا میں کہا، اے اللہ تو میری منت کی راج رکھ لے، اے اللہ تو کب سے کھڑی ہوں لیے میں کاسہ گدائی، کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، میرے اللہ میری منت کی لاج رکھ لے. اب کیا کہتی ہے، میری منت کی، اور میری منت کی لاج اگر نہیں رکھتا تو اے اللہ تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے. اگر میری منت میں کوئی اتنی پاور نہیں ہے نا، میرے مانگنے میں اتنا زور اگر نہیں ہے، میری منت نہ صحیح، تیری رحمت تو ہے نا، تیری رحمت تو ہے، تو اپنی رحمت کی لاج سے میرے مسئلے کو حل کر دے. اس لیے عورتیں بھی اور مرد بھی اللہ جل شانہ سے دعا جب مانگے نا
تو مایوسی والی دعا نہ مانگا کریں، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جی، بادشاہ ہو پتہ نہیں جی ساڑیاں سندا نہیں توڑیاں موڑدا نہیں، اس طرح کی بات نہ کرے، اس طرح کی بات نہ کرے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور صحابی نے عرض کیا تھا نا کہ یا نبی اللہ، یہ اللہ کدھر ہیں، اللہ کہاں ہیں؟ اگر دور ہوں تو میں اس پہ آواز دے کے کہوں اللہ، اور قریب ہوں تو میں ویسے پکاروں؟ میں اللہ سے کیسے دعا کروں، میں اللہ کو کیسے پکاروں اللہ کو؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو جواب دینا چاہ رہے تھے کہ جبریل آ گئے، اور جبریل امین نے آ کر فرمایا کہ میرا محبوب، یہ جو شخص میرا تعارف پوچھتا ہے نا آپ سے، اور میرا پتہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ میں کہاں ہوں، آپ اس آدمی کو یہ جواب دیں کہ اللہ فرما رہے ہیں میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ کتنے قریب ہوں؟ میں رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کتنے قریب ہوں میں؟ ایک صحابی کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ اس صحابی نے میدان جہاد کا راستہ اختیار کیا، جہاد کے شوق میں گھر سے جا رہے ہیں۔ یہ بہت قابل سماع بات ہے، بہت عرصے بعد مجھے یہ بات یاد آئی ہے۔ جا رہا ہے جہاد کے لیے، بیوی بچے کی امید سے ہے، بچے کی امید سے ہے وہاں، اور جاتے وقت دعا کر کے جا رہا ہے کہ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ چلے گئے جہاد میں، عرصے کے بعد واپسی ہوئی، گھر کو بند پایا، لوگوں نے کہا وہ آپ کی بیوی جو تھی تو فوت ہو گئی ہے۔ البتہ اس کی قبر سے کبھی کبھی رونے کی آواز آتی ہے۔ اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے کہتے ہیں ان کے مشورے سے قبر کو کھولا گیا، قبر کشائی ہوئی کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے۔ کہتے ہیں وہ جو بچہ تھا نا وہ ماں کے سینے پہ ہے اور انگوٹھا منہ میں دیے ہوئے اس نے۔ قبر جب کھولی تو غیبی آواز آئی، بچے کی حفاظت کا کہہ کر گیا تھا، ہم نے کر دی اس کی۔ اگر ماں کی حفاظت کا کہتا ہم اس کی حفاظت کر لیتے، ہم اس کی بھی حفاظت کر لیتے۔ حاجی صاحب پوچھ خبر ہمارے، ہم ماں کی بھی حفاظت کر سکتے تھے لیکن آپ نے بچے کا کہا تھا۔ تو دعا کے لیے اصل میں بے چینی چاہیے ہوتی ہے، دعا کے لیے بے قراری چاہیے ہوتی ہے۔ شیخ نثار فتحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے اکثر لوگ مبتدا کے بعد خبر کے فوری سننے کے قائل ہیں کہ فوری خبر مل جائے، مبتدا کے بعد خبر فوری نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ بس فوری خبر آ جائے، آگے سے فوری خبر آئے، فوری خبر نہیں ہوتی۔ جملہ انشائیہ کا تو مانتا ہی کوئی نہیں ہے، فوری خبر کے قائل ہے سارے۔ تو اس لیے جب دعا مانگی جائے تو دعا کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بے چینی ہو، بے قراری ہو، اور دیوانہ وار ہو کر دعا مانگے اللہ سے۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جب دعا کا دائیا پیدا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں تو ہاتھ کھڑے کر دیں، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں یا کہیں دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، نہیں، وہیں سے دل میں اللہ کے ساتھ بات شروع کر دیں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ذرا گردن جھکائی اور دیکھ لی۔ تو جس وقت خیال آیا
اسی وقت متوجہ ہو گئے، اسی وقت متوجہ ہو گئے۔ اور عام دعائیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ حرمین شریفین کے اندر بعض جگہ تو قبولیت دعا کے خاص مقام ہیں، جیسے بیت اللہ شریف کے اندر کے کچھ مقام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ ریاض الجنہ مواجہ شریف، یعنی اس کے دائیں بائیں کا کچھ علاقے جو دعا کی قبولیت میں بہت اہم درجہ رکھتے ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی مضامین کا القاء فرما دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب دعائیں مانگی ہیں، اور ہر شخص کا القاء اور الہام ایک سے ایک ہوتا ہے۔ اور حقیقتاً بات یہ ہے کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جب آپ کوئی دعا مانگتے ہیں نا اور اس کا داعیہ آپ میں پیدا ہوتا ہے، یہ حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت میں اللہ آپ کو وہ کچھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کچھ دینا چاہ رہے ہیں، اس کو دینے سے پہلے اللہ اپنا ناز کرتے ہیں بندے کے ساتھ کہ مانگے ذرا، یہ لاڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ تھوڑا سا مانگ لے یہ مجھ سے۔ اب فیصلے ہو چکے ہیں، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، فیصلہ ہو چکا ہے قبولیت کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے داعیہ پیدا کر دیا۔ ایک بندہ خدا پر کوئی پریشانی آئی تو دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، اور دعا میں اللہ تعالیٰ کے سے جب مانگنا شروع کیا تو غیبی آواز آئی، ہم آپ کے اوپر ہاتھ لاتے اس لیے کہ آپ کا مانگنا ہمیں اچھا لگتا ہے، آپ کی فریاد ہمیں اچھی لگتی، آپ کا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو مانگنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، دینے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، نوازنے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، صرف بندے اپنے مانگنے کا انداز دیکھتے ہیں کہ کیسے مانگتا مجھ سے یہ۔